جس طرح دوری کا سفر کرنا کچھ آسان نہیں نا، اسی طرح ہماری زندگی کا سفر بھی اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی الجھن، کبھی پریشانی، کبھی خوشیاں، اور کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم بالکل اکیلے ہیں۔ تو زندگی میں بس ان سب چیزوں کے ساتھ نا ہم اس طرح سے الجھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد والوں کا احساس ہی نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے ہم اپنوں کو کھو دیتے ہیں، اپنے جذبات میں، اپنے آپ میں بالکل کھو کر ہم دوسروں کو جو ہے نا وہ کھو دیتے ہیں۔ اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے نا اس کو بالکل ہم لوگ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی الجھنوں میں، اپنی پریشانیوں میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگنور نہ کیجیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اگنور نہ کیجیے، کیونکہ ان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور اسی وجہ سے نا ہم اپنی زندگی میں اتنے زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں پریشانیوں میں کہ ہمیں اپنے جو ہے نا ارد گرد جو ہمارے پیار کرنے والے ہیں ان کا احساس، ان کی تکلیف کا بالکل بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں دیکھ کر کتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا لازمی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اتنی گہری سوچ یا اتنے گہرے جو ہے نا زندگی کی پریشانیوں میں جانے سے پہلے نا ہمیں ان سب چیزوں کا اگر ہم لوگ تھوڑا سا خیال کر لینا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ بالکل بیٹھ جاتے ہو اور جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو تو آہستہ آہستہ سے اس گہری باتوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہو۔ میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں نا تو میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپلی چلی جاتی ہوں اپنی پریشانیوں میں، اپنے دکھوں میں۔ تو پہلے جو ہے نا میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن اب شکر ہے خداوند کا کہ میں نے اپنی اس عادت پہ نا کنٹرول کر لیا ہے، اور اسی لیے میں اپنی ان بہنوں کو بھی یہی کہوں گی کہ جو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اپنی زندگی کی الجھنوں کو لے کے پریشان ہو جاتی ہیں، پریشانیوں کے اندر اتنا کھو جاتی ہیں کہ پھر ان کو نا اپنے ارد گرد کے ہونے والوں کا احساس بھی نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے نا ہم لوگ بہت زیادہ خود بھی جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، اور بالکل ہم لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نا ان ماحول کو سے دور رہنے کے لیے نا اپنے آپ کو ضرور وقت دیں کہ اپنے آپ کو فریش کریں، اپنے آپ کو ان سب باتوں سے دور کریں اور دعا کی طرف آنے کی توجہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ ان سب چیزوں میں گہرائی سے سوچو گے، گہرائی کی باتوں میں چلے جاؤ گے نا تو اس سے آپ کا نقصان یہی ہوگا کہ آپ بہت جلدی جو ہے نا وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاؤ گے، آپ کے اندر کمیاں کمزوریاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ آپ دنیا سے کٹتے چلے جاؤ گے، آپ دنیا کی جو باہر کے لوگ ہیں ان سے بالکل کٹتے چلے جاؤ گے، آپ کی زندگی الگ تھلگ سی ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کا ہی یہ نقصان ہوگا کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانیوں اور الجھنوں میں پھنس جاؤ گے۔ تو آہستہ آہستہ سے نا اپنی پریشانیوں کو اپنی ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کیجیے، جس سے آپ کو یہ لگے کہ وہ واقعی میرے اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ ان سے اپنے تھوڑی وقت کے نا ان کے پاس بیٹھے، ان کو اپنی پریشانی بتائیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایسی حالت میں جو ہے نا وہ تنہا رہنا بالکل بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے لیے نا تنہا رہنا بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ اپنے پیار کرنے والوں کو ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں۔ میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ ایسا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس قدر اپنی پریشانی کے اندر الجھا دیتے ہو نا تب جا کے آپ کی زندگی بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ سے ان چیزوں میں گھسنے کی بجائے آپ آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں الجھا کے رکھے، اچھے لوگوں میں الجھا کے رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کم دوست ہوں لیکن اچھے ہوں، آپ کے ایسے دوست جو آپ کے اندر کی فیلنگ کو اچھے سے سمجھ پائیں، جو آپ کے مذاق نہ اڑائیں، جو آپ کے اس سچویشن میں آپ کا ساتھ دے، آپ سے پیار سے جو ہے نا آپ کو ہینڈل کریں۔ ان لوگوں کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بلیو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو دعا کے اندر جو ہے نا خدا کے سامنے آپ روئیں، خدا کے سامنے آپ التجا کریں۔ جب آپ بہت زیادہ دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، آہوں کے ساتھ دعا کریں، تکلیف میں
خدا سے مانگے تو خدا لازمی دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور کسی کا اگر کوئی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان کی خیر خبر لینا، ان کے ساتھ جو ہے نا اچھی اچھی باتیں کرنا، یہ بھی ایک ثواب ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ خوش رہو، خوشیاں بانٹو، کیونکہ اپنے ارد گرد کا ماحول اگر آپ صحیح رکھتے ہو، اپنے بچوں کو آپ تھوڑا سا وقت دیتے ہو، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہو، تو اس طرح سے آپ کے گھر کا ماحول ویسے بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ خود بھی پریشان ہو تو اپنے پیار کرنے والوں کو ضرور ٹائم دیں اور ضرور ان کے ساتھ یہ ڈسکس کریں، تاکہ آپ کے اندر کا دکھ، آپ کے اندر کا جو غم ہے نا وہ کم ہو جائے، اور اس طرح سے جو ہے نا آپ تھوڑا سا اپنا جو ذہن ہے نا وہ تبدیل کر سکتے ہو۔ اگر آپ اکیلے کمرے میں جا کر اپنے دکھوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ وہی سب باتیں یاد کرو گے تو یقین جانیں اس سے آپ ذہنی مریض بن سکتے ہو اور کچھ نہیں۔ تو کوشش کریں اپنے ارد گرد کا ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دکھ ہے، تکلیف ہے تو وہ ٹل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دکھ کبھی کم نہیں ہوگا، شاید یہ تکلیف کبھی ہماری کم نہیں ہوگی، لیکن یقین جانیے کہ جو دکھ ہے جتنا بھی چاہے بڑا ہو، جتنی بھی چاہے تکلیف بھاری ہو، ایک وقت آتا ہے جب آپ کے سب چیزیں نا ختم ہو جاتی ہیں، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لازمی آتی ہیں۔ اگر آپ خدا کا دامن تھامے رکھتے ہو، اگر آپ خدا کو یاد کرتے ہو تو خدا آپ کی ضرور سنتا ہے، خدا آپ کو جو ہے وہ کھڑا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، خدا آپ کو خوشیاں دیتا ہے۔ اور ان سب لمحوں کو جب آپ یاد کرتے ہو کہ ہمارا اچھا وقت بھی تھا اور خدا ہمارے ساتھ تھا، تو خدا کی طرف سے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا قوت ملتی ہے، اور خدا کے کلام کی باتوں سے آپ کو تسلی ملتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو نا اپنی زندگی میں لازمی رکھیں۔ تو بس میرا یہی تھا آج کا ٹاپک، کیونکہ آج کل ہم بھی تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں، اور میں اپنی بہن کے لیے بھی بس یہی پریشان ہوتی رہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ ڈیپلی پریشانی میں نہیں جانے دیتی، کیونکہ اپنے آپ کو دعا کی طرف لازمی لاتی ہوں، تاکہ میں نا اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھ سکوں۔ اور یہاں بس بچے کھا رہے تھے کھانا پینا، تو زندگی ہے، زندگی میں اونچ نیچ یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ان سب چیزوں کو نا بہت زیادہ آپ تکلیف دہ لمحے نہ بنائیں۔ اور یہاں بس میری بھابھی مجھے پیسے دے رہی تھی، یہ عیدی والے دن کا ولاگ ہے، کچھ ادھر ادھر کی جو میرے پاس کلپس پڑی ہوئی تھی نا، بس میں نے وہی ملا کے نا آج کا ولاگ بنا دیا، کیونکہ میرا دل کافی نا الجھا ہوا تھا، اور ویسے بھی آج کل کام بس ایسے ہی کر رہی ہوں، کیمرہ لگا کے کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ لمبا کھنچ جاتا ہے کام، تو کام بس آج کل کبھی گیس نہیں، کبھی لائٹ نہیں، تو ان چیزوں کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے بس جو ہے نا چلتے پھرتے ہی کام کر رہے ہیں، اور کام کی چیزیں دیکھیں، بس جو بھی ملتا ہے مجھے، میں اسے یہی کہتی ہوں کہ خوش رہو، خوشیاں بانٹو، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، حالات کا کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ آج کل افراتفری کا دور ہے، اور اس دور میں بھی اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھتے ہو، اپنے ارد گرد والوں کو خوش رکھتے ہو نا، تو بس یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ کام ہے، کہ ہم اپنی ماحول کو، اپنے ارد گرد والوں کو خوش رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں۔ بے شک کم کھا لیں، کم پی لیں، کم استعمال کر لیں، لیکن اپنے ارد گرد والوں کو نا بس بہت ہی پیار اور محبت سے سنجو کے رکھے۔ تو باقی آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کرنا۔ تو اس طرح سے آپ کے پیار کی، آپ کی احساس کا مجھے ہوتا ہے، آپ کمنٹ بھی لازمی کرنا، کیونکہ آپ کی کمنٹ کا بھی مجھے انتظار رہے گا، اور آپ کے لائک اور شیئر کا اور سبسکرائب کا بھی انتظار رہے گا۔ تو یہ دیکھیں بچے بس اسی طرح سے نا بس کھیل رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔